کیا زبانی دعویٰ بالکل کھوکھلا ہو سکتا ہے؟ آئیے سورۃ البقرہ کی روشنی میں یہ دلچسپ حقیقت جانیں۔ ظاہری الفاظ اور اندر کی سچائی، ذرا سوچئے ان دونوں میں کتنا بڑا تضاد ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اسی رویے کی ایک بہت گہری اور حیران کن حقیقت کھولتی ہے۔ اس آیت کا آغاز ایک خاص گروہ کے ظاہری عمل سے ہوتا ہے جو بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا اور بھاری زبانی دعویٰ ہے۔ لیکن کہانی یہیں پلٹتی ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ دراصل بالکل جھوٹا ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ یہ منافقین ہیں، وہ لوگ جن کے دل ایمان کی سچائی سے بالکل خالی تھے۔ یہ تجزیہ صرف زبانی باتوں اور اصل اندرونی حقیقت کے درمیان موجود اس خطرناک فرق کو بے نقاب کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف میٹھی باتوں کا فریب اور دوسری طرف وہ دل جو اندر سے مکمل طور پر تاریک ہیں۔ دراصل یہ دعوے صرف ایک ہتھیار ہیں، دھوکہ دینے کا ہتھیار جس میں سچائی کا نام و نشان نہیں۔ یہ رویہ بظاہر نیکی کا ایک ایسا خطرناک جال بنتا ہے جو ارد گرد کے لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے، آخر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تفسیر میں یہ عمل بڑا واضح ہے۔ پہلا قدم زبانی دعویٰ اور دوسرا قدم فریب دینے کی بھرپور کوشش۔ کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو دلوں کے گہرے راز بھی جانتا ہے۔ سچے مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، وحی کے ذریعے انہیں اس فریب سے بروقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دھوکے کا سارا نقصان گھوم کر خود انہی کو پہنچتا ہے۔ تفسیر کے مطابق اس کے دو بھیانک نتائج ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت کی مکمل بربادی۔ سیدھے الفاظ میں یہ بچھایا ہوا جال ان پر ہی گرتا ہے اور خود ان کی تباہی لاتا ہے۔ کھوکھلے الفاظ پر کھڑی کی گئی کوئی بھی عمارت بالآخر ریت کی دیوار کی طرح گر کر بکھر جاتی ہے۔ تو بنیادی سبق کیا ملا؟ یہی کہ سچے ایمان کے لیے دل کا پختہ خلوص سب سے ضروری ہے۔ یعنی جو الفاظ زبان سے ادا ہوں، دل کا بھی ان پر سچا اور عقل یقین ہونا لازمی ہے۔ دل اور زبان کا یہ ملاپ، دراصل یہی آج کے اس مختصر جائزے کا سب سے اہم پیغام ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے، کیا ہماری اندرونی حالت واقعی ہمارے ظاہری دعووں کا سچا عکس پیش کر رہی ہے؟ یہ جائزہ پسند آیا تو اسے فوراً لائک اور شیئر کریں، اور مزید معلومات کے لیے فالو ضرور کریں۔